میں الحمد کے بعد قل هو اللہ شریف 11 بار پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے، پھر بغداد شریف کی طرف 11 قدم چل کر میرا نام پکارے اور اپنی حاجت بیان کرے، انشاءاللہ عز و جل وہ حاجت پوری ہوگی۔ یہاں بھی نماز کا ذہن دے کہ 2 رکعت اللہ کی بارگاہ میں نفل پڑھے، فاتحہ پڑھے، 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھے اور 11 قدم جو ہے وہ بغداد، پاک و ہند سے بغداد کی سمت جو ہے وہ مغرب و شمال کے تقریباً بیچوں بیچ ہے۔ غالباً یہ جو ہے یہ بغداد شریف یہاں ہے، یہ ہماری لیے سمت بغداد شریف۔ الحمدللہ میرا جو منہ ہے بغداد شریف کی طرف۔ تو پیران پیر، روشن ضمیر، پیر لاسانی، قندیل نورانی، ابو شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی، آپ فرماتے ہیں نفل پڑھ کے 11 قدم بغداد کی طرف قدم بڑھائے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرمائے گا۔ نماز غوثیہ خود حضرت نے تعلیم فرمائی ہے، بس یہ سن لو، کل کا دن ہے، ویسے تو آپ روز پڑھ سکتے ہو، لیکن یہ غوث پاک نے ایک نماز سکھائی ہے، پڑھنی اللہ کے لیے، پڑھنی طریقہ غوث پاک کا۔ فرمایا جو کسی کو جائز حاجت ہو، کسی کی مراد ہو، وہ 2 نفل پڑھے نماز حاجت، اس کا نام ہے نماز غوثیہ، 2 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ۔ کتنی مرتبہ؟ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، وہی طریقہ نماز کا، صرف 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف۔ جب 2 رکعتیں ہو جائیں تو پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ کتنی مرتبہ؟ اور بغداد کی طرف 11 قدم چلے، قبلے کے دائیں طرف بغداد۔ جہاں بھی گھر میں کہیں نماز پڑھو گے بالکل دائیں طرف، سیدھا آپ کا منہ مکے کی طرف، تھوڑا سا ترچھا کریں گے تو مدینے کی طرف، پورا دائیں طرف جائیں گے تو سمت بھی بتا دی آپ کو۔ 11 قدم چلے بغداد کی طرف، میرا نام پکارے، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اپنی حاجت بیان کرے، مجھے اللہ پر یقین ہے اللہ اس کی حاجت پوری کر دے گا۔ یہ کون سی نماز ہے؟ اسے صلاۃ الاسرار بھی کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کا وجود کہاں ہے؟ قرآن و حدیث میں دور دور تک اس کا وجود کہیں بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے چیزیں لکھی گئی ہیں اور بزرگوں کے ماننے والوں نے آگے ٹرانسفر کی ہیں۔ اس کے نام سے یہ اندازہ لگا لیں، یعنی نماز غوثیہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 571 ہجری، یہ ان کی طرف منسوب ایک نماز ہے۔ وہ کہتے ہیں تصوف کے اندر غوث ہوتے ہیں، قطب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ یہ غوث ہیں، تو ان کی طرف ایک منسوب نماز ہے۔ اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ نماز انہوں نے تعلیم کی ہو، ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف ایک نماز منسوب کر دی، جس طرح کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کئی ایک چیزیں منسوب کر دی ہوئی ہیں۔ تو جس نماز کا نام ہی نماز غوثیہ ہو، یعنی نبی علیہ السلام کے 550 سال بعد ایک شخص آتا ہے اور اس کے نام کے ساتھ نماز منسوب ہے، تو میرے بھائی قرآن و سنت میں اس کا وجود کہاں سے ہوگا؟ اس کی پیدائش سے بھی 500 سال پہلے قرآن و سنت کنکلوڈ ہو کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا، وہ تو کنکلوڈ ہو چکا ہوا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ نماز صدیقیہ، نماز فاروقیہ، نماز عثمانیہ اور نماز علویہ بھی کوئی نہیں ہے، تو نماز غوثیہ کا تو پھر کوئی وجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
جو بندہ ہی 500 سال بعد آ رہا ہے اس کے ساتھ چیزیں منسوب کی ہیں. یہ وہی کتاب ہے بہجت الاسرار ایک کتاب ہے. تو اسی میں وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کا وہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے, وہ لوٹا موو کرنے والا جو ہمارا پچھلے دنوں کلپ بھی چڑھا ہوا ہے. تو اتنے مزے کا خیز ہیں کہ پھر ہم اس طرف چل پڑیں گے. اور کافی ایک عجیب و غریب واقعات لکھے ہوئے ہیں. یہ وہی کتاب ہے, اسی سے یہ صلاۃ الاسرار, بڑی یعنی رازوں والی نماز, صلاۃ الغوثیہ بھی کہتے ہیں. یہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی صاحب بھی یہ نماز بیان کرتے رہے ہیں. میں اس نماز کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں, صرف چونکہ آپ لوگوں نے پوچھ لیا تو آپ اندازہ کریں کہ یہ نماز نہیں ہے, یہ تو شیطنت ہے. یہ نماز غوثیہ نہیں ہے, یہ نماز شیطانیہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی شیطان نے ان کو تعلیم کی ہے کہ جس میں آپ غیر اللہ کو دخل دے دیتے ہیں. یہ ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے نا, دعا صرف اللہ ہی سے, ریسرچ پیپر نمبر 3, اس میں نماز غوثیہ کا سنت طریقہ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں نا 11ویں شریف دینے کا سنت طریقہ. 11ویں شریف خود ہی بیچاری باہر ہے سنت سے, تو طریقہ کہاں سے سنت ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ پھر لکھا ہوتا ہے مزارات پہ حاضری کا سنت طریقہ. مزار تو ہوتے ہی نہیں تھے نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں, قبریں تھیں. تو یہ بھی ہے جناب نماز غوثیہ کا سنت طریقہ, انورٹڈ کاماز میں سنیں. اس کے پیج نمبر 4 پہ میں نے نقل کیا ہے. یہ فضائل سنت میں بھی لکھا ہوا ہے الیاس قادری صاحب نے, اور بہار شریعت میں احمد بریلوی صاحب کے جو خلیفہ خاص ہیں مفتی امجد علی صاحب, بہار شریعت فقہ حنفی کی انسائکلوپیڈیا, اس میں نماز غوثیہ کا طریقہ نفلی نمازوں میں لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح صلاۃ الحاجات, صلاۃ التسبیح, یہ سنت نمازیں ہیں. تہجد کی نماز, اشراق کی نماز, چاش کی نماز, اس میں انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھی ہے بزرگوں کی نماز بھی, اور اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے. لکھتے ہیں کہ حاجت پوری ہونے کے لیے صلاۃ الاسرار بھی نہایت ہی مؤثر ہے. اسے نماز غوثیہ بھی کہتے ہیں. اس کی ترکیب یہ ہے کہ بعد از نماز مغرب سنت پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھے, اور بہتر یہ ہے کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 11 بار قل شریف پڑھے, کیونکہ اس تو بعد شرک بہت بڑا کرنا ہے, تو پہلے ہی بڑی بڑی توحید دا جڑا سٹوریج کر لوے. ٹھیک ہے, زیادہ سی توحید اکٹھی کر لے انورٹڈ کاما میں. 11 بار قل هو اللہ احد پڑھے, سلام کے بعد اللہ کی حمد اور ثنا کرے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 11 بار درود و سلام عرض کرے, پھر عراق کی جانب 11 قدم چلے. یعنی پہلے قبلہ تھا خانہ کعبہ شریف, اب تھوڑا سا رائٹ پہ ہو جائے تو عراق کی طرف 11 قدم چلنے ہیں جی, کم زیادہ نہیں. تو اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ نماز غوثیہ پڑھنے کے لیے آپ کو یہ چیک کرنا پڑے گا کہ آپ نے یہ 11ویں یا 12ویں صف میں جا کے پڑھنی ہے. پہلی صف میں تو پڑھ نہیں سکتے, کیونکہ آپ پھر عراق کی جانب تو قدم نہیں کر سکتے, کیونکہ عراق جو ہے وہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش سے کوئی 90 ڈگری پہ تو نہیں ہے خانہ کعبہ شریف کے. خانہ کعبہ شریف یوں ہے تو تھوڑا سا رائٹ کی طرف ٹلٹ کریں تو عراق آ جاتا ہے, 5 ڈگری تقریباً, ہاں اتنا ہی آلموسٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اب 11 قدم چلنے ہیں تو سامنے کم از کم 8-10 صفحے تو چاہیے. چھوٹے چھوٹے قدم بھی اگر چلائیں تو آپ کو, یعنی اس پہ ویسے اس کو ان کا طریقہ لکھنا چاہیے کہ مسجد کی 12ویں صف میں ادا کریں, یہ بھی ہونا چاہیے. دیکھو اسی تو پڑھ لکھے بندے ہیں نا, تو اسی تو اور چیزاں بھی دیکھا گے نا. ایک بندہ نیت کر بیٹھے جی تو سلام پہلے کہ اوہ ہوں 11 قدم کے لیے چلا, پھر انہوں پیچھے جا کے نیت. تو اس میں میرے خیال ہے ہم بزرگوں کے ماننے والوں کو مشورہ کریں گے کہ یہ غوثیہ, نماز غوثیہ کا طریقہ آپ کے بزرگوں سے تھوڑا سا اس میں کمزوری رہ گئی. اس کی نماز غوثیہ کی سنتیں اور آداب میں ایک ادب اور ایڈ کر لیں کہ مسجد, ایسی مسجد میں جائیں جس کی کم از کم 11-12 صفحے ہوں, اس کی آخری صف میں. پھر سترہ بھی سامنے رکھنا پڑے گا, کیونکہ کوئی سامنے سے گزر نہ جائے. سترہ سامنے رکھیں یا کسی ستون کے پیچھے آپ پڑھیں, ہاں سین میں پڑھ لیں. پھر عراق کی جانب 11 قدم چلیں اور ہر قدم پر پڑھیں. نعوذ باللہ. اب پڑھنا کیا آپ, یعنی یہ شرکی الفاظ دیکھیں. وہ کہتے ہیں 11 قدم چلیں اور ہر قدم پر کہے یا غوث الثقلین, اے جنوں اور انسانوں کے فریاد رس, وا یا کریم الطرفین, اور اے ماں اور باپ دونوں کی طرف سے عالی شان والے, یعنی حسن و حسینی تھے نا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی.
اغثنی میری مدد کیجئے، میری فریاد رسی کیجئے، ومددنی اور میری مدد فرمائیے، فی قضاء حاجتی اس حاجت کے پورا ہونے میں، یا قاضی الحاجات اے حاجتوں کے پورا کرنے والے، لعنت اللہ علی الکاذبین ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک اور زلزلہ خیز جو میں کہوں کہ ساری باتوں کو ایک طرف رکھو اور اس نماز کو ایک طرف رکھو، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ صلاۃ غوثیہ ادا کرنے کا طریقہ، ابھی تک ہم صلاۃ پڑھتے تھے اللہ کے لیے، اب یہ غوث پاک کے لیے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اب سوچو نماز اللہ کی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ عبادت کسی بندے کے لیے کی جائے، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی جائے تو یہ کفر ہے کہ نہیں کفر ہے؟ بولو ہاں۔ صلاۃ غوثیہ، مغرب کی نماز کے 3 فرض سنتیں پڑھ کر 2 رکعت نفل ادا کیجئے، بہتر یہ الحمدوں کے بعد ہر رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کریں، صفحہ نمبر 987 نہ بھولیے گا، 977۔ پھر سرکار مدینہ پر 11 بار درود پڑھیں، 11 بار یہ کہیں، کیا کہیں؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی، یا قاضی الحاجات، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میری فریاد کو پہنچیے، میری مدد کیجئے میری حاجت پوری ہونے میں۔ اے تمام حاجتوں کے پورا کرنے والے، بتاؤ اللہ تمام حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے کہ نہیں؟ یہ رسول اللہ کو تمام حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے، کہہ رہا ہے یہ پرلے درجے کا مشرک ہے۔ یہ پرلے درجے کا کیا ہے؟ مشرک ہے۔ سنو، اور یہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود ہو، کہتا ہے پھر عراق شریف کی طرف، بغداد معلّہ کی جانب، عراق شریف ہو گیا، صدام شریف ہو گیا، ایجنٹ ہے نا یہ لوگ، صدامی ہیں، اس کی طرف 11 قدم چلیں۔ یہ 11 کا نمبر 11ویں شریف والا ہے، 11 قدم، 11 بار 11 یہ 11 قدم چلیں، ہر قدم پر کیا کہیں؟ سنو، یا غوث الثقلین و کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ اے جن و انس کے فریاد رس، اعوذ باللہ، اے جن و انس کے فریاد رس، اور اے ماں اور باپ دونوں طرف سے بزرگ، میری فریاد کو پہنچیے اور میری مدد کیجئے میری حاجت پوری ہونے میں۔ اے حاجتوں کے پورا کرنے والے، ابھی تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام حاجتوں کو پورا کرنے والے تھے، اب 600 برس بعد پیدا ہونے والے شیخ عبد القادر جیلانی بھی حاجتوں کو، یہ بے ہرجائی لوگ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ہرجائی، جن کا پیٹ، ایک طوائف کا پیٹ ایک دروازے پہ نہیں بھرتا جب تک 72 لوگوں سے نہ سونگے وہ۔ یہ وہی لوگ ہیں۔ ابے نبی سے اللہ کا در چھوڑا تو نبی کے در پہ پہنچا، نبی کا در چھوڑا تو بغداد پہنچ گیا، عراق، اور پھر اپنے اپنے بزرگوں کی سونگ رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ کہتے ہیں بہار شریعت بہوالا بہجت الاسرار اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان اسی نماز دوگانہ کے بارے میں فرماتے ہیں کیا کہ حسن نیت ہو خطا تو کبھی کرتا ہی نہیں، آزمایا ہے یگانہ ہے تو گانا تیرا، کہ اگر نیت اچھی ہو تو میں نے آزمایا ہے کہ 2 یگانہ اگر آپ کے یگانہ یعنی دوگانہ نماز یعنی 2 رکعت نماز اگر آپ کی پڑھ دی جائے تو پھر نیت اچھی ہو تو ہر تمنا اور ہر آرزو اور ہر حاجت پوری ہو سکتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ کی قسم جو لوگ غوث کے لیے نماز پڑھتے ہوں اور جو لوگ ایک عقیدہ رکھتے ہوں، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ایسے لوگ مردود ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، کیونکہ عبادتیں صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ یہ عبادتیں اپنے اپنے بزرگوں کے لیے کر رہے ہیں، غوث ثقلین کے لیے کر رہے ہیں، ان کے کفر کے لیے یہی کافی ہے، اور میں اس سے زیادہ اب کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور بھی بہت ساری اس کے اندر خرافات باتیں ہیں جن کو میں کیا کہوں اور کتنا میں بیان کروں۔ المہم میری درخواست اور میری مسلمان بھائیوں سے یہ التجا ہے کہ میرے مسلمان دوستو اب آنکھیں کھولو اور اس جیسی بنڈل اور برباد کتابوں کو انگار لگا دو۔ قرآن و سنت تمہاری ہدایت کے لیے آواز دے رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی سنتیں تمہیں آواز دے رہی ہیں۔ اس نے چند حدیثیں ذکر کر کے باقی سب گپ چھوڑے ہیں، 1300 صفحات کے اندر صرف گپ چھوڑے ہیں اور سب اپنے بزرگوں کی اپنے اس کی باتیں بیان کی ہیں۔ اس میں 2 4 10 حدیثوں کے سوا اور جو میں نے ذکر کیے ہیں
شروع میں، بس اس کے علاوہ سب گپ ہے اور اس کے نام کا سہارا لے کر کے امت کو گمراہ کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ فیضان سنت کے اوپر مختصر سی رپورٹ تھی ہماری جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو سیدھی راہ پہ چلا اور ہم سب کو الہ العالمین قرآن و سنت کے اوپر گامزن فرما اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اور صحیح سنتوں سے اور ان جیسے میٹھے میٹھے خطرناک شکاریوں سے اور ان جیسے میٹھے میٹھے زہر آلود لوگوں سے اللہ امت کی حفاظت فرما۔ اللہ ان کو ایسے دجالوں اور مکاروں اور ایسے فریب کاروں سے الہ العالمین امت کو محفوظ فرما۔ اور یہ پرانے شکاری ہیں، وہی مکے کے مشرکین ہیں جو نیا جال لے کر کے نئے دانے لے کر کے امت کے اندر آئے ہیں، جنہوں نے لبادہ اوڑھا ہے اسلام کا اور اسلام کے لبادے میں کفر اور شرک کی پرورش اور کفر اور شرک کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں۔ اے پاک پروردگار، امت کو ان جیسے دجالوں اور مشرکوں اور مکاروں سے الہ العالمین محفوظ فرما اور ہمارے بہن اور بھائیوں کی عزت و عصمت الہ العالمین ان کے عزت و آبرو کو محفوظ فرما اور ان کو ان برے راستوں اور جہنم کی راہوں سے بچا لے۔